عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رہا. کہیں بکرے، کہیں گائے تو کہیں اونٹ. رب کی رضا کے لیے قربان. جگہ جگہ لگنے والی مویشی منڈیوں میں آج بھی خرید و فروخت ہوتی رہی. قربانی کے خواہش مند افراد کی کم ترین ریٹس میں جانور لینے، بیوپاریوں کی مناسب قیمت میں بیچنے کی کوشش. عید کا دوسرا دن، کل کے میزبان آج بنے مہمان. مردوں کے لیے سسرال ڈے، خواتین کے لیے میکے جانے کا دن. قربانی کے گوشت سے بنے لذیذ روایتی اور غیر روایتی پکوانوں کی تیاری. دن میں بریانی قورمے سے مہمانوں کی تواضع، رات میں باربیکیو کا پلان بن گیا. لاہور میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز شہریوں نے فیملیز کے ہمراہ پارکس کا رخ کیا. بعض فیملیز بچوں کے ہمراہ چڑیا گھر پہنچ گئیں. شہریوں کو کہنا تھا عید کا پہلا دن رشتہ داروں کے ساتھ گھر میں گزارا، طرح طرح کے کھانے کھائے. بچوں کی فرمائش پر اب چڑیا گھر آ گئے ہیں، جہاں جانوروں نے من پسند جانور دیکھے اور خوب ہلا گلا کیا. کوٹ عباس میں شہریوں کی بڑی تعداد آئس کریم پارلرز پہنچ گئی. بچے اور بڑے آئس کریم سے لطف اندوز ہو کر گرمی کم کرنے میں مصروف. شہریوں کا کہنا ہے ٹھنڈی کلفی اور لذیذ آئس کریم نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا. عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سوات میں سیاحوں کا جم غفیر موجود. وادی کے پرفضا مقامات اور تفریح گاہوں پر سیاحوں کا رش. سیاح یک بستہ ہواؤں اور دل فریب مناظر سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی عید الاضحیٰ پر آپریشن کلین اپ جاری. لاہور میں قائم مرکزی کنٹرول روم کے ذریعے 24 گھنٹے صفائی آپریشن کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. گلیوں، محلوں، بازاروں، چوراہوں اور سڑکوں کی سرف اور فنائل سے دھلائی. قربان گاہوں میں عرق گلاب کا چھڑکاؤ اور چونے کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز علالت کے باوجود فرائض کی انجام دہی میں مصروف. سینئر صوبائی وزیر مریم اورزیب کا سوشل میڈیا پیغام جاری. کہا شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں وزیر اعلیٰ کی میجر سرجری ہوئی. سرجری کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف گھر منتقل ہو گئیں. عید کے پہلے روز اسپتال سے ہی صوبے میں سیکیورٹی، صفائی اور دیگر امور کی براہ راست نگرانی جاری رکھی. کراچی میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عید آپریشن دوسرے روز بھی جاری رہا. قربانی کی علائشیں اٹھانے کے بعد چونے کا چھڑکاؤ کیا گیا. میئر کراچی کے مطابق علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد عرق گلاب کا اسپرے بھی کیا گیا. شہر کی صورتحال اب کنٹرول میں ہے. کراچی میں علائشیں پھاڑنے اور گندگی پھیلانے پر انتظامیہ کا ایکشن. کمشنر کراچی کے احکامات پر 7 افراد گرفتار. مقدمہ درج. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 4 افراد شیرشاہ پولیس کے حوالے. کمشنر کراچی کے مطابق ماڈل کالونی میں 4 افراد کو گرفتار کر کے FIR درج کی گئی. عید پر بھی کراچی والوں کو بجلی اور گیس کے بحران کا سامنا. کئی گھنٹے بجلی بندش سے شہری پریشان. شیڈول اوقات کے علاوہ بھی گیس غائب ہونے سے گھریلو اور کمرشل صارفین مہنگی LPG خریدنے پر مجبور. یوم تکبیر قومی فخر، دفاعی صلاحیت اور خود مختاری کی علامت. پاکستان کو مسلم دنیا کی پہلی اور واحد ایٹمی طاقت بنے 28 برس ہو گئے. سائنسدانوں نے بلوچستان کے ضلع چاغی میں راسکو پہاڑیوں میں ایٹمی تجربات کیے. جوہری پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک مند نے سربراہی کی. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہونے والا ایٹمی پروگرام 28 مئی 1998 کو میاں نواز شریف کے دور حکومت میں تکمیل کو پہنچا. 28 مئی 1998 کو پاکستان کو اسٹریٹجک خود مختاری ملی. صدر مملکت کا اپنے پیغام میں سائنسدانوں اور مسلح افواج کو خراج تحسین. کہا عالمی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود قومی مفاد کا تحفظ کیا گیا. ہماری دفاعی حکمت عملی خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے. پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ایٹمی ریاست ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا.
بھارت نے جنگی جنون اور توسیع پسندانہ سوچ کے تحت دھماکے کیے، پاکستان نے بروقت فیصلہ کر کے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ یوم تکبیر پر قوم کے نام اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، اگر ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ ایٹمی حصار اور مسلح افواج دشمن کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ سازش کا ڈرامہ رچایا، مسلح افواج نے اس کی عددی اور حربی برتری کا غرور توڑ دیا۔ یوم تکبیر پر پاک فوج کا ملکی دفاع کا عزم، مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے پیغامات میں کہا، 28 مئی 1998 کو پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ پاکستان کی دفاعی اور اسٹریٹجک صلاحیت مقدس قومی امانت ہے۔ یہ خطے میں امن، استحکام اور سالمیت اور مؤثر دفاعی صلاحیت کی ضامن ہے۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکوں سے دنیا پر اپنی خود مختاری اور دفاعی صلاحیت ثابت کی، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا پیغام، کہا ایٹمی دھماکوں نے جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن قائم کیا۔ قومی سلامتی اور استحکام کے معاملات پر تمام سیاسی قوتوں کو متحد ہونا ہوگا۔ دفاعی وطن کا ایٹمی مشن سر انجام دینے والی ٹیم کے ہر فرد کو سلام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم تکبیر پر پیغام، کہا 10 مئی ہو یا 28 مئی، پاکستانی قوم آج بھی مسلم لیگ کی قیادت کے جرأت مندانہ فیصلوں کی معترف ہے۔ مضبوط دفاع کے لیے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اب اقتصادی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانا ہمارا مشن ہے۔ چاغی میں ہونے والے ایٹمی دھماکے قوم کے عزم، خودداری اور دفاعی طاقت کی علامت ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے افراد بگٹی کا دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، کہتے ہیں بلوچستان نے ہمیشہ وطن کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا اور آج بھی افواج پاکستان کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہے۔ چاغی کے پہاڑ آج بھی قوم کے اتحاد، حوصلے اور خوددار قیادت کی گواہی دیتے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا یوم تکبیر پر پیغام، کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطے میں امن، توازن اور قومی دفاع کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ امن کے خواہاں ہیں، تاہم خود مختاری اور سلامتی پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ یوم تکبیر پاکستان کے دفاع، خود مختاری اور قومی وقار کی علامت ہے۔ نیوکلیئر صلاحیت نے ثابت کیا کہ پاکستانی قوم ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام قومی سلامتی اور خطے میں طاقت کے توازن کی ضمانت ہے۔ پاک افواج دنیا محسوس کی طرح دشمن کو مستقبل میں مکمل مفلوج کرنے کی آپریشنل صلاحیت رکھتی ہے۔ کوشش کریں گے کہ بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے گندم کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف زرعی شعبے کے مسائل سے مکمل آگاہ ہیں۔ سیاسی جماعتیں تنقید برائے تنقید کے بجائے معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیو یارک سے واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اور مشیر قومی سلامتی سے ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی پیش رفت، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکہ کے ایران پر ایک ہفتے میں دوسری بار فضائی حملے، بندر عباس میں فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق حملوں کا مقصد امریکی افواج اور آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ متعدد ایرانی ڈرون بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کی بندر عباس پورٹ کے قریب امریکی حملوں کے بعد جوابی کارروائی، پاسداران انقلاب کا خطے میں ایک امریکی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بیان میں کہا آئندہ کسی بھی حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ معاہدے کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے، تاہم حتمی معاہدہ نہ ہونے پر ایران کے خلاف
دیگر آپشنز استعمال کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ ہم مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے کو ترجیح دیتے ہیں، چاہتے ہیں اسے کامیاب ہونے کا ہر ممکن موقع دیا جائے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی برقرار رہنے کا امکان، بعض علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں 31 مئی تک شدید ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں وقفے وقفے سے تیز ہوائیں بھی چلتی رہیں گی۔ کراچی میں عید کے دوسرے روز مختلف حادثات میں 4 افراد جان سے گئے۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 2 بائک سوار جاں بحق۔ جان سے جانے والوں میں 22 سالہ ابراہیم اور 20 سالہ سعید شامل ہیں۔ کوٹ قاسم عبداللہ گوٹ کے قریب 2 گاڑیوں میں تصادم میں 2 افراد جان سے گئے۔ جاں بحق افراد میں 30 سالہ ظہیر خان اور 40 سالہ عبدالقیوم شامل ہیں۔ اور کرکٹ ویسٹ انڈیز کا پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے شیڈول کا اعلان۔ قومی ٹیم جولائی میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ پہلا میچ 25 سے 29 جولائی، دوسرا مقابلہ 2 سے 6 اگست تک ہوگا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔